اسکواش کے لیے, اسپورٹس کے لیے, کہ ہمارا ملک پہچانا گیا اسکواش کی وجہ سے اور آپ کے نام سے. تو مجھے وہ دکھ فیل ہو رہا ہے مسلسل جو آپ کی آواز میں ہے, اور افسوس ہو رہا ہے مجھے کیونکہ میں مطلب اتنا بڑا نام, اتنا سب کچھ کرنا اور اس کے بعد پھر یہ دکھ ہو, تو یہ مجھے بڑا مطلب اس بات پہ عجیب سا کچھ فیل ہو رہا ہے, خود گلٹی فیل کر رہی ہوں. مجھے دیکھیں, مجھے افسوس اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا عمران بھائی آئیں گے تو شاید اسپورٹس ہماری آپ سے ہوگی, اسپورٹس مین. اور یہ میں آپ کو خود یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف کیا اگر اسپورٹس مین کی ایسی صرف ایک ہی گیم کو, جب میں اگر اس پوزیشن میں آتا تو میں ہر ایک گیم کو آگے لاتا اس چیز سے, اور یہ شوڈ ہیو بین لائک دیٹ. کیونکہ یہ چیزیں میرٹ تو ہوتی ہیں اور یہ کوئی کیلکولیٹی نہیں ہوتی, ہر ایک کا ایک اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ جو چیز میں سمجھ رہا تھا یا جس طرح ہوگا وہ آج بھی نہیں ہے, اس سے بلکہ بدتر ہی ہوگی. اور یہ میں اوپنلی کہتا ہوں, اسٹیٹمنٹ اوپنلی دیتا ہوں, اس لیے کہ جو چیز ہے آپ کے پاس آج کتنی گیموں کے لیجنڈس یہاں پڑے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ ان کی کیا خدمات حاصل کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. بہت مزید آپ حاصل کر سکتے ہیں, مگر یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر ایک اپنی عزت کا بھوکا ضرور ہوتا ہے اور رسپیکٹ کے ساتھ جینا جانتا ہے. کسی کو دیکھو اگر تکلیف ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس خود چل کے جاتے ہیں, تو آپ اپنی تکلیف بتاتے ہیں. ڈاکٹر کبھی چل کے آپ کے پاس نہیں آتا. اب ڈاکٹر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے گھروں میں, مگر آپ ان سے اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے جو دوسرے ملک ممالک والے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جی سر, یہ ہمارا رویہ کیوں رہا ہے ایسا؟ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت عرصے سے یہی رویہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں, جیسے اگر کرکٹ میں بھی ہم بات کریں, میادات ہیں ہمارے پاس, اور اس کے ساتھ اور بہت بے شمار ایسے نام آپ ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ کیوں اس طرح کا رویہ ہے کہ ہم لوگ باہر سے کوچز بلاتے ہیں لیکن اپنے جو اپنا ٹیلنٹ ہے ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیلسیز ہے, پالیٹکس ہے, پھر پلس یہاں پہ سب سے بڑا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چل کے ہمارے پاس آئے. ایسے جب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ خود ہی اس چیز پہ چلتے ہو, تو دنیا میں ہم نے چیزیں نہیں دیکھی ہے, نہ ہمیں پتہ اس چیز کا. لیکن جو آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی, تو آپ کو رسپیکٹ دی کے بلایا جاتا ہے اور آپ سے کروایا جاتا ہے کام, اور اس کی وہ لیول دی جاتی ہے کہ جو جس لیول پہ وہ کام کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ پولنگ زیادہ ہے, لیگ پولنگ زیادہ ہوتی ہے, کام تھوڑا سا ہے اور پوچھنے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جب تک یہ انوائرمنٹ آپ کا ختم نہیں ہوگا نا, کبھی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اچھی انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں. بڑے سے بڑا کوچ لے آئیں, بڑے سے بڑا پلیئر لے آئیں, جب اس کی انوائرمنٹ سراؤنڈنگ اس طرح کی ہوگی نا, تو وہ اپنی نوکری بچائے گا یا کام کرے گا. ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے. اس طرح بات. جی سر. اچھا سر, آپ کے ساتھ آپ یقیناً جانتے ہیں, آپ کے اچھے دوست ہیں محسن حسن خان صاحب. جی سر, انہوں نے بھی آپ کو ایک ٹریبیوٹ اور انہوں نے میسج کیا آپ کے لیے, وہ بھی میں سنوانا چاہوں گی آپ کو. شکریہ. السلام علیکم. میں وش جہانگیر خان اور آپ کے سارے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ کا پروگرام بہت زبردست ہوتا ہے, میں بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہو چکا ہوں. آج جس لیجنڈ کو آپ نے بلایا اپنے پروگرام میں, الحمدللہ ان پہ فخر ہے ہمیں کہ انہوں نے پاکستان کا نام کتنی خوبصورتی سے روشن کیا. کوئی کنٹروورسی نہیں, کچھ نہیں. اور جہانگیر خان نے ایک طرح سے اسکواش کی دنیا کو رول کیا ہے کافی سالوں تک. ہمارے دوسرے اچھے پلیئر بھی کچھ آئے, لیکن وہ آئی تھنک جو مقام جہانگیر خان کو ملا, میں اس کی دو وجوہات سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ دیکھیے, انسان کا ایکچولی صحیح پتہ کب چلتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دے, بہت شہرت دے, بہت دولت دے. وہاں انسان کا ایکچولی جو اندر کا انسان ہے وہ باہر آتا ہے کہ اس وقت بھی اگر ایک ایسا شخص جس کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے, عزت, دولت, شہرت, اور اس کے بعد بھی اس میں انکساری ہو, ماڈسٹی ہو. اور میں یہ بڑے فخر سے بات کہوں گا کہ الحمدللہ ہم جہانگیر خان کا جب بھی نام لیتے ہیں سنتے ہیں تو جہانگیر کے لیے دعائیں نکلتی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے دنیا اسکواش کی دنیا میں تقریباً راج کیا ہے. لیکن ان کی کھیل تو نو ڈاؤٹ ان کا بہت زبردست تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ دیکھیے, انسان کا پتہ جب چلتا ہے
ایکچولی انسان کا کیا ہے جب اس کو عزت دولت شہرت بہت ملے، اور جو اندر سے کمزور لوگ ہوتے ہیں یا ڈسپلن کے حساب سے یا مینرز کے حساب سے وہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن جہانگیر خان کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اسکواش کی دنیا پہ رول کیا. بہت ہی اچھے انسان، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ. کبھی ان کی کوئی کنٹروورسی ہم نے یہاں پاکستان میں یا دنیا میں کبھی نہیں سنی، اور وہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے پورا جہانگیر خان کو خود اور ان کے بڑوں کی، ان کے ماں باپ کی تربیت، ان کے بڑوں کی تربیت. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. آپ اسپورٹس مین کتنے بھی اچھے ہو جائیں، لیکن اگر آپ اچھا نیچر نہیں ہے، آپ میں ماڈسٹی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ چیمپئن ہے، لیکن آنیسٹلی دل سے نہیں کہتے. لیکن جب ایک انسان چیمپئن ہو اپنی فیلڈ کا اور ورلڈ کو جس نے رول کیا ہے، پاکستان کا نام اتنی خوبصورتی سے روشن کیا ہے، اس پہ میں زور دے کے بول رہا ہوں. کوئی جیسے میں نے کہا ان کی کوئی کنٹروورسی نہیں، کسی قسم کی نہیں. اور الحمدللہ جب بھی کوئی نام لیتا ہے جہانگیر خان کا عزت سے نام لیتا ہے، بیکاز انہوں نے اپنے کھیل سے اور اپنی ماڈسٹی، اپنی انکساری سے اپنی ایک جگہ بنائی. جی سر. محسن بھائی کی طرف سے میری ویسے ماشاءاللہ بڑی پرانی بھی ہے، اور محسن بھائی کی میں ہمیشہ بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. اور محسن بھائی کا آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایک اچھی اسکواش کھلاڑی بھی ہے. جی جی. اور میں نے سے اچھی اسکواش بھی کھیلی ہے. جی سر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بات ہے جو انہوں نے میرے اتنا کہہ دی ہے. جی سر، انہوں نے کافی لمبا میسج کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سنوایا. میں نے کہا کہ میں ویڈیو میں پھر ڈالوں گی اس کو کیونکہ اب مجھے اندازہ ہے کہ اب جب بیٹھ کے سن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پیشنس چاہیے اتنے لمبے لمبے سننے کے لیے. تو میں نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میں انشاءاللہ ویڈیو میں پورا انکلوڈ کروں گی. نہیں ماشاءاللہ، بس یہ ہم لوگ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے اسپورٹس مین کی ہمیشہ ہی رسپیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے مطلب فیلڈ میں نام کمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کی ہمیشہ سپورٹ ہوئی. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اس میں اگر ایک دوسرے کی سپورٹ سے دوسرے سے سیکھ کے کچھ اگر کسی کو اچھا ملتا ہے، ایک اچھی لائن مل جاتی ہے، ایک سبق ملتا ہے، تو آئی تھنک اٹ کائنڈ آف لائک اے ہیلپ ٹو ادرز ایز ویل. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پلیئروں کو ہمیشہ اپنی لائف میں جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ اپنی اچیومنٹس ہوتی ہیں، آپ چیمپئن بنتے ہیں، سب کچھ بنتے ہیں، مگر اپنی جگہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. کہاں سے آئے ہیں، کیا روٹس ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دنیا میں جو آنی اور جانی چیز بھی ہوتی ہے، مگر ایک لیول جو ہوتا ہے ود رسپیکٹ، آج جس طرح ہے وہ آگے بھی اس طرح ہی رہنا چاہیے، بلکہ اس کو بہتر ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اس پاور کو، میں نے ہمیشہ اس چیز کو بلیو کیا کہ کبھی اپنی اس پاور کو، کبھی اس جو کہتے ہیں گلیمرس کو اس میں نہیں چینج کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے، جہاں پہ لوگوں کی ایٹیزم آپ پہ آ جائے یا آپ کی سپورٹ میں چینج آ جائے. بالکل. اینڈ آئی آلویز بلیو کہ جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری جو بھی چیز ہوتی ہے، فینس کی، فالوورس کی پوری سپورٹ ہوتی ہے، پوری دعائیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو اس لیول تک لاتی ہیں. تو پھر آپ کا یہ چینجز ہونا کہاں امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ اس چیز کو کہتا ہوں کہ انسان جس طرح اپنا کیریئر شروع کرتا ہے، جس طرح اسی ٹائم پہ ہوتا ہے، اسی طرح اس سے آخر میں بھی آنا ہوتا ہے. تو وائی ناٹ کیپ اٹ دیٹ سیم وے. اس تو راستے ہر قسم کے آئیں گے. تو آپ کو وہ چیز ہونی چاہیے، کبھی آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ یار میں کبھی اس گلیمرس میں تھا یا نہیں تھا یا کیا تھا، اور پھر آخر میں یہ ہو گیا، تو پھر وہ کبھی اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. اور الحمدللہ آج بھی جس طرح جیسے جتنے بھی دوسرے اسپورٹس مین ہیں، چاہے ہم 80s میں ملتے رہے، 70s میں ملتے رہے، 90s میں ملتے رہے، الحمدللہ آج بھی وہی اس طرح ملتے ہیں، وہی رسپیکٹ ہے، جس طرح ہے، ہنسی مذاق سب چلتا ہے. تو یہ چیزیں کبھی ہم نے ایک دوسرے کو اس میں کبھی یہ چیزیں نہ دکھانی چاہیے. بے شک. اور مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ بعض پلیئر ایسے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو آج کی گلیمرس آپ کو چیزیں اوور نائٹ میں ملتی ہے، مگر یہ اوور نائٹ والی گلیمرس جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی ہے. بے شک سر، بالکل یہی وجہ ہے. جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے. آپ جس طرح سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا، تو سیڑھیاں اترنے کا بھی ٹائم لگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے سر، اور یہی ریزن ہے ہونا چاہیے. تو اور یہ چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے، جو چیز اچھے نام اچھے چیز چلتی ہے، لوگ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں.
آپ کو لوگوں کو بیلنس کرنا جو ہے وہ لوگوں کو آتا ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہے. یہ نہ سمجھے کہ لوگ بیوقوف ہوتے یہ سمجھتے نہیں. they all know but they wait for you time as well. بالکل سر. اور اسی وجہ سے عزت بھی ہے اور پوری دنیا آج آپ کا اتنا نام دیتی ہے. اصل میرے ساتھ مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ بس آج دیکھیں نا آپ اگر کہیں بھی جاتا ہوں یا کہیں بھی گزر بھی رہا تو اگر کوئی مجھے سلام بھی کرتا میں شاید نہیں جانتا ہوں اس کو. مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے نا جس کو آپ وہ دیکھ کے اگر سلام کر دیتا مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی دولت ہے, میری سب سے بڑی عزت یہی ہے. بندے نہ مجھے جانتا ہوں نہ میں جانتا ہوں. صحیح بات ہے سر. اور یہ تو سر یہ تو ڈفرنٹ تھنگ. ہاں بالکل صحیح بات. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں دیکھیں میں ریٹائر ہوا 93 میں. ہاں. been already 27 years. یس. بہت سے بچے ابھی پیدا ہوئے ہوں گے اس وقت پیدا ہوئے ہوں گے 27 سال کے ہوں گے مگر یہ کہ الحمدللہ یہ کہ کسی چیز میں کمی نہیں آئی. دعائیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ اس طرح ہی مطلب لوگوں کو دلواتا ہے اور وہی مطلب رسپیکٹ اب زیادہ بنی تو پہلے سے ہو گئی اس لیے کہ جب وہ چیزیں آپ کی دوبارہ نہیں آ رہی ہوتی یا وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو دین یو ریئلی ریئلائز اور اس کی ویلیبل جو چیز بن جاتی ہے کہ یار وہ کیا دور تھا. صحیح بات ہے سر. بالکل سر. وہ دور آج یہ لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے خوشی ملتی ہے کہ یار چلو ایک ایسی کوئی کنٹریبیوشن ہوئی ہے کہ جس سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل. اور سر آپ کا اخلاق وہ بھی بہت بڑھ, جیسے مجھے محسن حسن خان صاحب سے بات کر کے آپ کے بارے میں اندازہ ہوا, ایسے ہی اس وقت میرے ساتھ ایک اور پرسنالٹی موجود ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کو میں نے اسپیشلی اس لیے میں ان کو آن ایئر لینے جا رہی ہوں کہ وہ آپ کو بہت بہتر طور پہ بتا سکیں گے کیسا ان کا ایکسپیرینس رہا. ہیلو السلام علیکم, کیسے ہیں ماوش؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. دانش نعیم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی دانش. جی السلام علیکم جہانگیر بھائی. السلام علیکم. بالکل جہانگیر بھائی, انفیکٹ یہ میرے لیے بڑا آنر ہے ماوش کہ آپ نے کراچی سے خیبر ہم کہتے ہیں لیکن کراچی سے قطر تک ہواؤں کی دوش پہ جہانگیر بھائی کو لے کر آئی ہیں. میرے لیے بڑا آنر کہ ان کی پرسنالٹی کے لیے بات کرنا. اور میں نے ان کے ساتھ کافی شوز کیے پھر بھی اسپورٹس پہ کراس کورٹ کے نام سے. اور ماوش یہ ہم 1-1.5 منٹ کی بات نہیں, یہ انفیکٹ اتنی بڑی بات ہے کہ اس شخصیت نے 15 سے 16 سال کی عمر تک اتنی تکلیفیں دیکھیں, اتنی پریشانیاں دیکھیں. اگر ایک عام بندہ 15-16 سال کیا 15-16 مہینے بھی وہ دیکھ لے تو کہتے ہیں زندگی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. لیکن زندگی نے جہانگیر خان کے لیے ایسی چیزیں مشکلات کریٹ کی, لیکن اس شخص نے کہا کہ ناممکن کو ممکن کیسے بناتے ہیں, جو ہو نہیں سکتا وہ کر کے کیسے دکھاتے ہیں اور پھر خود کو کیسے منواتے ہیں. ہرنیا کے 12 سال میں 2 آپریشن کروانا, 8 سال کی عمر تک بالکل نہیں سننا, بول نہیں پانا. ان کی والدہ ان کی کانوں میں آئل ڈالتی تھیں کہ جہانگیر خان کسی طرح سن لیں, جہانگیر خان کسی طرح بول لیں, اور پھر اس طرح سے اسٹرگل کرتے تک. یعنی کہ ماوش اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی بچہ 2-3 سال میں نہیں بول پاتا تو والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں, جی کیا ہو گیا میرے بچے کو, اس کی اسپیچ تھراپی کرواؤ. لیکن 8 سال تک نہیں سننا, نہیں بولنا, اور پھر وہ پاکستان کا اتنا بڑا لیجنڈ بن جائے کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان متعارف کروا دے, پاکستان کا سب ہلالی پرچم دنیا پر لہرا دے. آئی تھنک کہ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. 555 لگاتار میچز جیتنا, اور یہ کوئی چھوٹے موٹے میچز نہیں تھے, یہ بڑے بڑے میچز تھے. اس میں ورلڈ اوپن کے میچز تھے, اس میں برٹش اوپن کے میچز تھے. 6 سال تک انبیٹن رہنا, 6 بار ورلڈ اوپن جیتنا, 10 بار برٹش اوپن جیتنا. آئی تھنک کہ اس لیجنڈ کی ہم پاکستان میں جتنی قدر کریں وہ کم ہے, کیونکہ اس اسکواش کے کھیل نے پاکستان میں جتنے ٹائٹلز دیے ہیں وہ کسی کھیل نے نہیں دیے. اس شخص نے پاکستان میں جتنے ٹائٹلز دیے ہیں وہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان میں تو کیا دنیا بھر میں کسی اسپورٹس مین میں نہیں دیے ہیں. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. جی دانش, اچھا آپ تھوڑا سا دانش بہت زیادہ بول دیے میرے لیے. نہیں سر, آپ ڈیزرو کرتے ہیں. جی سر ڈیزرو کرتے ہیں آپ. جی میرا خیال ہے دانش کال ڈراپ ہوئی ہے, میں جہانگیر صاحب کو دوبارہ لیتی ہوں. ہاں بالکل, جب تک آپ اپنا وہ ایکسپیرینس ہمیں بتائیے جو کہ آپ کا ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے رہا تھا, میں دوبارہ ان کو لائن پہ لیتی ہوں. بالکل. اور انفیکٹ ویسے اس دوران یہ بتا دیں کہ قطر کا موسم کیسا ہے وہاں پر؟ قطر میں بہت گرمی ہے اس وقت. جی ہاں, تو میں بالکل کال ملاتی ہوں. آپ ہم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے جب تک کہ کیسا رہا تھا وہ ایکسپیرینس آپ کا جو آپ نے کام کیا تھا جس وقت ان کے ساتھ. بالکل, میں انفیکٹ میرے ساتھ بہت زبردست ایکسپیرینس اس والے سے رہا کہ جب بھی میں شوز کرنے کے لیے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مطلب مختلف اسپورٹس مین کے ساتھ آپ شوز کرتے ہیں, لیکن آپ کو جب یہ پتہ چلتا ہے جی آپ کو ایک سیریز کرنی ہے اور ایک ایسے اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ کرنی ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اچیومنٹ ہے, تو بندہ تو پہلے سوچتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹڈس بھی کیونکہ ہمیں وہاں پر خود ہی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, ریسرچ بھی ہم زیادہ تر خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ سوچنا
کہ یار جہانگیر خان کے ساتھ شو کرنا ہے اور وہ ایک شو نہیں کرنا آپ کو بلکہ پوری ایک کوارٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ سیریز کرنی ہے, تو یہ سوچ کے بندہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. لیکن یہ پہلے جہانگیر بھائی سے مل چکے تھے اور ان کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہو نا کہ آپ کو کہیں سے نہیں لگتا, کہیں سے نہیں لگے گا کہ ایک ورلڈ چیمپئن آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کے ساتھ ایک لیجنڈ بیٹھا ہے. اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے جہانگیر بھائی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی گھر کے فرد سے بات کر رہے ہیں, چاہے ہم ان کے کمپلیکس جائیں وہاں پر میچز دیکھیں یا پھر ان کا کوئی ٹورنامنٹ کور کریں یا ویسے اسٹوڈیوز میں, بالکل بھی نہیں لگتا کہ کوئی ایک بہت بڑا بندہ ہے. ایسا لگتا ہے بالکل ہم جیسا کوئی عام سا بندہ, اتنا کمفرٹ زون میں لے کر آتے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا ماوش کے پاکستان کو اس کھیل نے 30 برٹش اوپن دیے, 14 ورلڈ اوپن دیے اس کھیل نے, جس میں سے ورلڈ اوپن کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں جہانگیر بھائی نے ماشاءاللہ سے ہمیں 6 ٹائم جتوایا, برٹش میں 10 میں سے 30 میں سے 10 بار برٹش اوپن جہانگیر بھائی نے ہمیں جتوایا. لیکن اس کھیل کی, اور شاید کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں کہ ہم نے اس ٹیلنٹ کی اتنی قدر نہیں کی, کیونکہ یہ بندہ جب ورلڈ اوپن میں جا کر پریزیڈنٹ بنا اور دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ چھائے, تو ہم نے پاکستان میں ان سے استفادہ نہیں کیا. اگر ہم اس تناور درخت سے پاکستان میں استفادہ کرتے, آپ یقین کریں اس درخت میں اتنے پھل لگتے کہ ہم سے سنبھلنا مشکل ہو جاتا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو گورنمنٹس آئیں, پاکستان میں جو لوگ آئے, اس جیسے شخص کو اگر آگے لے کر آتے, حالانکہ انہوں نے اپنے بلبوتے پہ بہت کچھ کیا. اگر آپ دیکھیں اپنے کمپلیکس میں انہوں نے ایسے پلیئرز آگے لے کر آئے, اگر آپ پاکستان میں ابھی بھی دیکھتے ہیں تو ان میں جہانگیر بھائی کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. لیکن پھر بھی آفیشیلی اگر گورنمنٹ اگر ان کو یوز کرے ابھی بھی, تو آپ سمجھ لیں کہ اسکواش میں جو ہم نے مقام کھو دیا تھا, جس سے آج ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے, وہ ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دانش بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کو اسپیشلی لینے کا مقصد یہی تھا میرا کہ آپ جتنے اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں جہانگیر خان کے بارے میں ہمیں, وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا اس وقت. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ بھیا. اللہ آپ کو اور صحت دے, زندگی دے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی سر. جی سر. نہیں بالکل دانش کی باتیں بالکل کہ آپ نے ان کے ساتھ میری ڈسکشن رہی ہیں, میں پروگرام بھی وغیرہ کرتا رہا ہوں پی ٹی وی پہ بھی اور اس چیز پہ. تو دانش سے ہمیشہ مطلب پروگرام سے ہٹ کے بھی بیٹھ کے بات ہوتی رہتی تھی. اور جو لوگ اسپورٹس لور ہیں, یقین کریں ان سب کو یہ چیزوں کا محسوس ہوتا ہے. آج کل کے دور میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اس طرح ہم لوگ نہیں تھے, یا اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس نہیں مطلب ہونی نہیں چاہیے کہ جس طرح ہم پیچھے رہ گئے. آج اب دیکھیں نا, ایک وقت میں اسکواش کے اندر وی یوزڈ ٹو ہیو 8-7 پلیئر ان ٹاپ 10 ان رینکنگ میں. آج آپ کے پاس 60-70 میں کوئی نہیں ہے. تو جب میں یقین کرے کبھی ٹورنامنٹ میں کہیں بیٹھ کے فرسٹ ٹورنامنٹ میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہوتا تھا, تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میرا ایک بندہ, میرا ایک پاکستانی بندہ بھی اس ٹورنامنٹ کی پہلے راؤنڈ میں نہیں ہے. پہلے راؤنڈ, آپ فائنل تو بہت دور کی بات کر رہے ہو. بالکل. تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ یہ لیول ہو نہیں سکتا, یہ لیول کرنا, میں نے کہا بہت سی چیزیں ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں. یہ ساری چیز پاسبلٹی میں ہے. سب چیزیں اچھی طرح جب آپ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے. بے شک سر, بالکل. کام اچھا ہوتا ہے, وہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اس وقت کھلا دیتا ہے جس کے اندر پیورٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. جب آپ کی شروع میں ہی یہ ساری چیزیں غفلت والی ہوں اور انجسٹس والی ہوں, تو پھر اس کا آپ ریزلٹ کیسے 100% لیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے سر. بالکل سر. لیکن بلیو نہیں کرتا. ہاں بالکل. اور جیسے بھی دانش نے ذکر کیا تھا آپ کی اکیڈمی کا, تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی تھوڑے سر. بس میرے پاس وائس میسیجز بہت آئے ہوئے, میں آپ کو تھوڑے سے سناتی ہوں, باقی میں ویڈیو میں انکلوڈ کر دوں گی. مجھے اندازہ ہے میں آپ کو بہت ٹائم لے رہی ہوں, لیکن تھوڑا آپ سب کو سن لیں گے, ان کو خوشی ہو جائے گی. السلام علیکم, میرا نام ادران سلیم ہے. ہم سب نے ایک شعر تو لازمی سنا ہوگا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر مجھے اس شعر کو کسی شخصیت سے منسوب کرنے کا کہا جائے تو میں جہانگیر خان کا انتخاب کروں گا. اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں. سر, آپ کی جو کمٹمنٹ ہے گیم سے, آپ نے جو چیلنجز کا مقابلہ کیا, جس طرح سے اسکواش کھیلی, آگے بڑھے, ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کیا اور کئی عرصے تک اپنے نام رکھا, اس کے پیچھے آپ کی انتھک محنت ہے, کمٹمنٹ ہے, فٹنس ہے. پھر 6 دفعہ ورلڈ اوپن جیتنا, 10 دفعہ برٹش اوپن جیتنا, 555 میچ لگاتار جیتنا, یہ وہ اعزاز ہے, یہ وہ اسٹرگل ہے, یہ وہ سکسیس ہے جو آؤٹ آف دس ورلڈ لگتی ہے.
ہم اگر ایسی کسی دوسرے ایتھلیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرح کی سکسیس نظر نہیں آتی. تو یقیناً اس کے پیچھے آپ کی انتھک محنت ہے, آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں. اور ایک چیز میں لازمی کہوں گا کہ اس میں آپ کی نیک نیتی بھی شامل ہے. اور جتنا میں نے آپ کو ٹی وی شوز میں اور انٹرویوز میں آبزرو کیا ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ ہمبل اور ملنسار اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ بڑے پلیئر ہیں بلکہ ایک بہت بڑے انسان بھی ہیں. تو یقیناً سر آپ کے والدین جنہوں نے آپ کی تربیت کی وہ تعریف کے مستحق ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے, اور اللہ تعالیٰ ہر ماں کو جہانگیر خان عطا کرے. آمین. اور سر یو ڈیڈ ونڈرفل جاب فار پاکستان, ریئلی وی آل لو یو. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, صحت دے, ہر قسم کا اطمینان دے, پریشانی سے دور رکھے, ہمارے درمیان رکھے. اور سر ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مزید جہانگیر خان آئیں, آپ مزید لوگوں کو ٹرین کریں, اور یہ سلسلہ نہ رکے, یہ چلتا رہے. تو پورے پاکستان کی طرف سے اسپیشلی ہمارے دل کی آواز ہے کہ سر وی آل لو یو. اور جب تک آپ تھے اسکواش کورٹ میں کھیلتے تھے تو ہمیں ریئلی بڑا مزہ آتا تھا. اور ایک چھوٹا سا ایک شعر آخر میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. جی سر, اب آپ کورٹ میں نہیں ہیں تو سیریسلی مطلب یہی والی فیلنگس ہوتی ہیں. آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو مطلب ہم نے جو دیکھا ہے نا, ہم نے وہ لائف نہیں دیکھا, ریکارڈڈ دیکھا ہے. اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب وہ ارلی 90s میں ہر وقت خبروں کے آ رہا ہوتا تھا پی ٹی وی پر کہ آج پھر ایک میچ جیتا. تو وہ والا جو وقت تھا سر, اور سیریسلی بھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, میرا تھوڑی دیر میں میرا پورا روح کھڑا ہو رہا ہے, اور مجھے مطلب وہ ہو رہا ہے کہ اب میں کس شخصیت سے بات کر رہی ہوں. نہیں بٹ الحمدللہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ ابھی انہوں نے بھی ماشاء اللہ جس طرح لفظ استعمال کیے ہیں اور جس طرح دعائیں دی ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور تھینکس ٹو ہم, یو نو, بیکاز یہی ایسے لوگ ہیں جس طرح دیکھیں, یقین کرے بعض چیزیں جو ہیں آپ شاید موڈ میں نہیں ہوتے یا نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, مگر ایسے ہی لوگ جو ہیں آپ کو جب اس طرح کی موٹیویٹ, اس طرح کی ورڈ استعمال کر کے نا آپ کو اس جگہ پر دوبارہ لے آتے ہیں اور دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں قسم سے. اور یقین کریں یہ ساری چیزیں میں بڑی بات نہیں کہنا چاہ رہا, مگر یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں جب انسان محنت کرنے نکلتا ہے یا ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے, بہت دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں. کبھی تھکا ہوا بھی ہوتا ہے, کبھی موڈ میں ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے, مگر یہ چیزیں آپ روز ان چیزوں سے فائٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو نکلتے ہیں لے کے. اور یہ الحمدللہ یہ کہ کبھی ان چیزوں سے کبھی ڈرے نہیں. موسم ایسے مطلب مائنس میں بھی ٹریننگ کی ہے, سخت گرمی میں بھی کی ہیں, روزوں میں بھی کی ہیں, ٹائمنگ چینج کی ہے, ساری چیز کی ہے, مگر یہ کہ کبھی گیو اپ نہیں کیا. اور میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو چیز آپ اپنی سنسیئرٹی, ایمانداری کے ساتھ کریں نا, تو یقین کرے اس کا رزلٹ آپ کو اس سے دگنا مل رہا ہوتا ہے. بے شک سر, بے شک. مگر جو لوگ کہتے ہیں یا بہت سے لوگ کہتے ہیں یار میں نے محنت بہت کی, مجھے وہ رزلٹ نہیں ملا, تو میں کہیں نہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کی کوتاہی ضرور ہوتی ہے, چاہے وہ اس کی ڈسپلن میں ہے, چاہے اس کی فیتھ میں ہے, یا کسی بھی انداز میں کہیں نہ کہیں اس کی کچھ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کو اس کے مارکس کم ملے ہوتے ہیں. اینڈ آئی آلویز بلیو کہ یہ جیسے آپ کے اندر سے اگر چیز دل سے جنونی ہاتھ سے جب نکل کے آتی ہے نا, تو اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہوتا, اس کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بے شک سر, وہ آپ کو خود محسوس ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں جو بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں ورلڈ چیمپئن ایک صرف بنتا ہے اور ایکسٹراڈنری ہوتا ہے, وہ اس کی وجہ ہی ہوتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ ایسی کوئی خاصیت ہوتی ضرور ہے. although you have 400, 500, 600 players playing at the same time in the circuit, مگر سب وہی محنت کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, مگر وہ اس کو وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو اس کو ایک بندے کو مل رہا ہوتا ہے. تو اس کی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا بہتری. بالکل سر. تو یہ چیزیں ہمیشہ اس کو کاؤنٹ کر کے چلنا چاہیے, اور کبھی نامایوسی والا کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہمیشہ اپنے کو بلیو پازیٹیو وے میں ہونا چاہیے کہ یس آئی کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ.
اور پازیٹیو وے میں جب سوچتے ہیں اور اس کے پیچھے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ لگانی ہوتی تو آپ کو اس کا رزلٹ بہتر ملتا ہے ہمیشہ. بالکل سر. لیکن 50% کا لگا کے 100% کا رزلٹ نہیں لے سکتے آپ کبھی بھی. بالکل صحیح بات. You need to give at least more than 100%, so at least you get the 100%. صحیح بات ہے سر. لیکن سر وہ جو مطلب آپ لوگوں نے جس طرح میں آپ کی اسپیشلی دیکھوں جو آپ کی ٹریننگ اور جس طرح سے آپ نے محنت کی ہے تو وہ آج کل کے جو نوجوان لوگ ہیں جو جنریشن ہے اس میں بالکل بھی نہیں ہے وہ چیز. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اس کی آدھی بھی کر لیں نا, آج ورلڈ چیمپئن بن لیں. آدھی میں کہہ رہا ہوں 8 گھنٹے نہ کرے 4 گھنٹے بھی کر لیں نا تو میں کہتا ہوں وہ اس پیس سے کر لیں تو یہ دے کین بیکم ورلڈ چیمپئن. آج کل کا جو دور ہے آئی سوئر میں تو بعض کو غش کھاتا ہوں اس چیزوں کو کہ کاش یہ وقت ہمیں ملا ہوتا, کیونکہ آج کل کی جو گلیمرس ہے اس اوور نائٹ یو گو سم ویئر, دنیا میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ہمارے ٹائم میں اٹ یوزڈ ٹو ٹیک 10 ایئرس تو کسی کی شکل آپ پہچانتے تھے کہ یار یہ وہ بندہ ہے. اور اس کی وننگ کی فتوات آپ دیکھتے یا اس کی پرفارمنس کی فتوات دیکھتے تو ڈھیروں لگے ہوتے تھے. مگر اس کو کوئی پہچان رکھی کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہی نہیں تھا, کوئی سپورٹ ہی نہیں تھی نا اس طرح کی. ایک چینل ہوتا تھا, کوئی سپورٹ چینل نہیں تھا. نیوز پیپر ہوتی تھی, نیوز پیپر بھی آگے نہیں آئی, اس کو کوئی انٹرنیٹ کا دور ہی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے تو کوئی نیوز اس طرح اگر اس نے آج جیتی ہے تو 4 دن بعد خبر آ رہی ہوتی تھی اس کی. صحیح بات ہے, بالکل ایسے. لیکن سر وہ جو میں تو کہتا ہوں آج کل کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ابھی 2 منٹ پہلے کچھ کریں اور چھوٹا سا ہوتا ہے دھماکہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا کر گیا یہ. صحیح بات ہے. تو یہ تو گولڈن پیریڈ ہے, مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے بچے بھی اس اپرچونیٹیز کو فائدہ نہیں اٹھاتے. صحیح بات ہے سر. سب سے بڑا فقدان اویل کرنے والی چیز ہے. بالکل صحیح بات ہے. لانگ لاسٹنگ نہیں ہے لیکن سر, اور فقدان بھی یہی ہے کہ وہ جو اس سارے اتنا جو یہ بھاؤ ہے اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے نا اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں. جو آپ نے لانگ لاسٹنگ آپ کا جو امیج ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ نہیں ہے اب. دیکھیں سب آپ کو ہمیشہ اپنا خود ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے. آپ نے کہاں پہنچنا ہے, کیا کرنا ہے, اور اس کو ایک لائن بنائی جاتی ہے کہ اس کو آپ کو فالو کرنی ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ کے دن میں 10 چیزیں آئیں گی تو 10 چیزوں کو فالو نہیں کی جاتی ہیں. آپ کا جو ایک اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے, اپنا کام ہوتا ہے, اس پہ آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں اور اسی پہ کام کرتے رہنے پہ آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ میں 10 چیزیں کر لوں تو 10 چیزیں 10 چیزوں کو 10 چیزیں طریقے سے آئے گا آپ کے پاس. بالکل سر, بالکل. یہ اور اس میں شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو اوور نائٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں یا تکا لگ جائے, اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے, یہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ فزیکلی آپ کو خود کرنا پڑتا ہے اور اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, سفارش نہیں ہے. ایون دیکھیں نا, اگر میں کورٹ میں کھڑا ہوں, کورٹ میں اگر کھڑا ہوں تو میں اپنے پرفارمنس پہ کھڑا ہوں گا. کوئی آ کے میری جگہ کھیلے گا نہیں یا میری سفارش نہیں کرے گا. بے شک. اور جو میں نے کیا ہوگا وہی میں پرفارم کر رہا ہوں گا. صحیح بات. کوئی مجھے کہہ دے نا, پلیئر آ کے کہتے کہ میرے سے زیادتی ہوگی, میں جیت سکتا تھا, میں یہ کر سکتا. میں نے کہا بھائی کورٹ پہ تو اکیلا کھڑا تھا, صرف پیر باندھے تھے یا ہاتھ باندھے تھے, کیا کیا ہوا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے سر. یہ سارے ہاتھ میں نا سب کچھ. اس میں ایکسکیوز کہاں سے آ گیا. بالکل, یہ صرف ایسی لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. واقعی مطلب جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر دکھاتا ہے. اور جو دیکھیں باتیں کرنے والے نہیں ہوتے, باتیں کرنے والے پرفارم نہیں کرتے, جو پرفارم کرنے والے وہ باتیں نہیں کرتے, وہ پرفارمنس دکھا دیتے ہیں. بالکل سمپل, صحیح بات ہے. بالکل سر. اچھا یہ میرے پاس ایک اور میسج سر, انہوں نے شاعری میں آپ کو ٹریبیوٹ دیا. ایک عہد کی اذاں ہے, یہ جہانگیر خاں ہے, ملک و قوم کی چاہ ہے, یہ جہانگیر خاں ہے, منفرد ان کا مقام ہے, یہ جہانگیر خاں ہے, دنیا میں ہماری شان ہے, یہ جہانگیر خان ہے, سب کے لیے مشعل راہ ہے, یہ جہانگیر خان ہے. جی سر, بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ جی. آپ نے تو ایسے لوگوں سے ملوا دیا, ایسے سنوا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پرانا وقت اپنا سارا یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اٹس اے بلیس, اور میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ ہی مطلب شروع سے ہی اس لحاظ سے تو میں مدعا ہی رہا ہوں کیونکہ انہیں کی وجہ سے ساری چیز چلتی رہتی ہیں. اور آئی تھنک اسپیشلی ہمارے ملک میں جس طرح لوگوں کی جو محبت, پیار محبت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ
خیر آل اوور دا ورلڈ آئی گو, آئی مین چاہے وہ گورا ہے, کالا ہے, سفید ہے, ایون یو نو لائک کس طرح کی جو ایک سپورٹ یا اپریسیشن ملتی ہے, آئی تھنک دے پیورلی بلیو ان کہ جو آپ نے کیا ہوتا ہے وہ سامنے نظر آ جاتا ہے. بے شک سر. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ویلیو کرتے ہیں کہ یار کمپیئرنگ ٹو ادرس تھنگ, تو مجھے بھی اس کا ایک میرے لیے آنر ہوتا ہے کہ آپ لائک کچھ کہہ سکتے ہیں نا کہ ڈاٹس کہتے تھے کہ کچھ کنٹریبیوشن فار دا کنٹری, فار دا پیپل آف پاکستان ایز ویل. لیکن سر میرا اپنا یہ ماننا ہے اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو جتنا کنٹریبیوٹ آپ نے کیا ہے, جو آپ نے ہمیں دیا ہے, جو فخر ہمیں نصیب ہوا ہے آپ کی وجہ سے, وہ ہم کبھی پے بیک نہیں کر سکتے. ہم آپ سے کتنی محبت کا اظہار کریں کچھ بھی, لیکن ہمارے الفاظ کم ہیں آپ کی خدمات کے سامنے. دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں کوئی پیسوں پہ خریدی نہیں جاتی ہے. اگر خریدنے والی بات ہوتی ہے جس ملک میں آپ بیٹھی ہیں تو سارے ٹائٹل ان کے پاس ہوتے ہیں. بالکل. یہ چیزیں جو ہیں اس طرح ہے پیورلی آن میرٹ پہ ہوتا ہے, پرفارمنس پہ ہوتا ہے, ٹیلنٹ کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ چیزیں آپ دنیا کے جو میپ پہ جب اپنا ملک کا نام لگواتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دس کنٹری از, یو نو لائک یہ چیزیں دنیا میں نظر آتی ہے. آج اگر آپ فٹ بال کی بات کرتے ہیں تو برازیل کا نام ٹاپ پہ آتا ہے, تو وہ لوگ کیا ہے برازیل کی اور کچھ چیز ایسی نظر نہیں آتی ہوگی. یہ چیزیں دنیا کی ایک رسناس میں آپ کو سب سے اوپر لے جاتا ہے. اسی طرح اسکواش کے اندر آپ نے جو نام کمایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں آج بھی جب یہ ریٹنگ کرتے ہیں ورلڈ سپورٹس کی اچیومنٹس کے اوپر یا جتنے ٹائٹل جیتے ہیں تو پاکستان اسٹل نمبر 1, بیکاز 30 آپ کے ورلڈ ٹائٹل جو ہیں وہ اسکواش کے اندر ہے. پھر اس کے بعد امریکہ, پھر آسٹریلیا, پھر انگلینڈ, اس طرح کی کنٹریز آتی ہیں. تو آپ اسی پہ امیجن کر سکتے ہیں کہ انڈیا بھی نہیں ایسی قریب آپ. بالکل یہ ایک اپریسیشن ہے. اور جب آپ کہیں دنیا میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بعض چیزیں جو ہیں ہو سکتا ہے اس ملک سے شناخت نہیں ہوتی, مگر آپ کے اسپورٹس مینوں کی نام سے شناخت ہو جاتی ہے, اس کی پرفارمنس سے شناخت ہو جاتی ہے کہ یار یہ وہ کنٹری سے لوگ ہیں. جی بالکل سر, بالکل ایسے ہی ہے. اور بس اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مطلب جو سلسلہ ہے جو ہمارے ملک کا جو آپ کی وجہ سے قائم و دائم ہے, اللہ تعالیٰ میں دعا یہی کرتی ہوں. آپ سے پوچھوں گی بھی آخر میں ایک سر وائس نوٹ آپ کو میں اور سنوا دوں, یہ ہمارے لسنر کی طرف سے آیا تھا تو یہ بھی میں چلانا چاہ رہی ہوں آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے ذوالفقار علی اور میں پشاور سے ہوں. جہانگیر سر, آپ جیسا کھلاڑی اسکواش گیم میں نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا. جہانگیر سر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے زندگی کا سب سے بڑا مقابلہ آپ نے کون سی کھلاڑی کے ساتھ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال, آپ کا ایک اچھا دوست جانشیر خان, وہ بھی اسکواش گیم کا ایک اچھا کھلاڑی ہے. لوگ سب سے زیادہ آپ دونوں کا میچ پسند کرتے تھے, تو کیا آپ کو بھی اس کے ساتھ مقابلہ کر کے کچھ ڈر لگتا تھا یا اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اچھا لگتا تھا؟ جی سر. دیکھیں ویسے تو میرے کیریئر میں کافی میچز ہوئے ہیں اور ٹف میچز ہوئے, مگر میں آلویز ٹفسٹ اوپوننٹ جس کو میں کہتا رہا ہوں شروع سے ہی وہ جے فنڈ تھا, جس سے میں نے پہلی دفعہ ورلڈ چیمپئن شپ جیتی تھی. اور اوبیسلی ایک بہت بڑا نام تھا, آپ کو پتا ہے مجھ سے پہلے اس کے ریکارڈ تھے سارے. اور پھر بعد میں جو ہیں میچز مختلف پلیئروں کے ساتھ ہے, جس میں جان شیر بھی ہے, راڈنی مارٹن ہے, ڈیٹمار ہے, کمال آواز ہے, راس نارمن ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھے میچز ہوتے رہے, ٹف میچز ہوتے رہے, مگر آئی آلویز فائنڈ جے فنڈ واز دا ٹفسٹ. اور دوسرا جان شیر کے ساتھ جو میچز ہوئے ہیں وہ اوبیسلی ایک ہماری مطلب کورٹ کی رائول بھی کہہ لیں کہ جب آپ 1 اور 2 پوزیشن پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی ایک ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو ڈومینیٹ کرے. اور ہمارے جتنے بھی میچز ہوئے ہیں وہ ایسے میچز نہیں ہوئے کہ جو لوگ اس کو انجوائے نہ کر سکے یا شارٹ پیریڈ کے لیے ہو یا آدھا گھنٹے میں یا گھنٹے میں. ہمیشہ یوز ٹو بی اس گیم کے اندر ہمیشہ ایک ورائٹی جو کہتے ہیں نا اسکواش کی جو ہے وہ کمپلیٹ نظر آتی تھی. اور جتنی دفعہ بھی ہم کھیلیں تو لوگوں کو ایک انتظار رہتا تھا ہمیشہ. اور اوبیسلی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ ہم دونوں ایک ہی ملک سے تھے. ہمیں یہ پتا تھا کہ ٹائٹل چاہے میں جیتوں یا وہ جیتے جانا پاکستان پہ ہی ہے وہ ٹائٹل. اور سب سے اچھی بات ہے کہ جو ڈومینیشنس میں نے پہلے ہی بتایا کہ 16 سال ہم دونوں نے مل کے کیے, جس میں میں نے 80 سے شروع کیا اور 90 تک چلا, اور اس کے بعد اس نے کنٹینیو کیا. In between us we dominated for 16 years together.
بے شک. تو ایک لمبا پیریڈ گزرا ہے اسکواش کے اندر, اور اس سے پہلے 13 سال کا تھا جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے کیا. تو یہ چیزیں بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان کے لیے, اور جتنا بھی کھیلا, جن کے ساتھ بھی کھیلا, آلویز انجوائے. بالکل سر. سر ایک بس میں مختصر سی کال لیتی ہوں. ہیلو ہیلو, میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی. چلیں سر بہت بہت شکریہ. ایک میسج میں چاہوں گی آپ ہمارے آنے والی جتنی جنریشن ہے, اور ایک سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے آپ کے خاندان میں سے کوئی ہے اسکواش پلیئر جس کو آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ کے طور پہ کہ آپ جیسا نام؟ ٹیلنٹ تو دیکھیں فیملیز میں ہیں, فیملیز کے مطلب ولیج سے کہہ سکتے ہیں, وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی کہا نا کہ ٹیلنٹ تو کبھی چیمپئن نہیں بناتا, مگر ٹیلنٹ کے ساتھ اگر آپ کی چیزیں شامل ہو جائیں جس میں آپ کا اپنا ایک ایم ہوتا ہے, ٹارگیٹ ہوتا ہے, ویژنز ہوتی ہیں, ٹریننگ میں کمٹمنٹ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو he can be bigger and higher than me as well. It's not that I am the highest only. یہ کہ یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں, بڑھتی ہیں, اور آگے بڑھ بھی سکتی ہیں, صرف ممکن بنانا ہوتا ہے اس کو. اور یہ ساری چیزیں دیکھیں ہم نے بھی اپنے ٹائم میں کی ہیں. جو چیز دکھانی تھی دکھا چکے ہیں, اس پلیٹ فارم پہ ہم چل چکے ہیں, تو سب کو ایک راستہ نظر آ چکا ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے, اور وہ چیزیں کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ یو کین سی another مطلب ٹاپ پلیئر, ٹاپ ورلڈ چیمپئنز ان چیزوں سے. اور جہاں تک میں ہمیشہ ینگسٹرس کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ اسپورٹس میں ہو, ایجوکیشن کی ہو, کسی اور, ہمیشہ ایک ہائی ٹارگیٹ, ہائی ویژن کے ساتھ چلنا چاہیے. کبھی اس بیک گراؤنڈ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا کس سے تعلق ہے, کس جگہ سے تعلق ہے, میں کس بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں. یو آر اکول ٹو ایوری ون. آپ کسی کے کام نہیں ہے. آپ کی اچیومنٹ جو آپ خود کرو گے وہ آپ کو ہمیشہ اوپر لے کے جا سکتی ہے, اور آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. صرف جو ہے جتنے بھی لوگ آپ نے اب پاس میں دیکھے, کامیاب لوگ دیکھے, وہ ان کی پیچھے بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو ہمیشہ اسی لیول پہ سمجھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. محنت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. محنت ہے, کمٹمنٹ ہے. آپ کا جو ڈریم ہے, ڈریم ضرور ہونا چاہیے. ڈریم والا نہیں کہہ رہا کہ جو سونے میں ڈریم ہوتا ہے, ڈریم ایک ہمیشہ ہوتا ہے لائف کے اندر کہ آپ نے کہاں تک پہنچنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے. اپنی روٹس کو نہ بھولیں. آپ کہاں سے آئے ہیں, کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. آپ اپنی روٹ سے جس دن بھول گئے تو سمجھ لو آپ اپنے آپ کو بھول گئے. اور دوسری بات ہے کہ جس ملک سے آپ کا تعلق ہے از آلویز یور آئیڈینٹی, نو میٹر ویئر یو لیو ان دس ورلڈ. اور اس سے کوئی شرم ورم نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے. یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ یو آر اے پاکستانی, یو آر سم تھنگ. صحیح بات. بالکل سر آپ کی اکیڈمی میں ماشاء اللہ سے اس وقت ان لوگوں کو اسپیشلی جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ٹریننگ دی جا رہی ہے, تو ہاں, تو اس میں اس وقت ابھی آپ اکیڈمی رن کر رہے ہیں, تو اس میں اس وقت آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ میں اور ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اسکواش دوبارہ سے ویسے ہی دنیا جیسے اسپورٹس کے آسمان کے اوپر راج کرے جیسے پہلے کرتا تھا. جی سر. دیکھیں ابھی اسپورٹس اکیڈمی وغیرہ میں نے اپنی ویسے تھوڑی ہم نے اسکواش ایسوسیشن کے لیول پہ بنائی بھی ہے. اپنے مدد آپ کو جس طرح فنڈنگ وغیرہ ارینج کر لیتا ہوں, اسپانسرشپ ارینج کر لیتا ہوں بچوں کے لیے, کوچز وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں, کراتے رہتے ہیں ٹریننگ وغیرہ. اور پھر میں اپنا کلب بھی بنا رہا ہوں اس وقت کشمیر روڈ پہ, جہاں پہ انشاءاللہ میری ارادہ ہے کہ وہاں پہ اپنی اسپت جاتی ہے اکیڈمی بناؤ, جہاں پہ یہ ہر نیڈس کو جو ہے نا اس کو پورا کیا جائے. چاہے وہ بچہ جس کی ضرورت مند ہے بچہ اور آنا چاہتا ہے, بچے کی طویل کرنا چاہتا ہے, ہی ول بی دیئر, اور جو ایسے بھی کرنا چاہتا ہے ویسے بھی آئے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ میری زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ. سر ہماری دعائیں, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ. اور سر بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج مجھے مطلب آپ ہمارا فخر پاکستان ہے, آپ نے پوری دنیا میں ہمارا نام روشن کیا ہے, اور مجھے مطلب یہ سعادت آج ملی ہے آپ کا انٹرویو لینے کے لیے, تو میری زندگی کا یادگار دن ہے آج. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ.
جی لسنرز، ہمارے ساتھ جہانگیر خان صاحب موجود تھے اور ان کے لیے یہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوا، لیکن یہ اتنا جو وقت ہے وہ ناکافی ہے، کیونکہ یہ شخصیت ایسی جنہوں نے ایسے ایوارڈز کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے کہ اتنے کارنامے ہیں ان کے اسپورٹس کی دنیا میں. جیسے میں ہمیشہ پچھلے 1 ہفتے پورا میں نے اس میں نکالا ہے بتا کے آپ لوگوں کو کہ یہ جو شخصیت ہمارے ساتھ آئی ہے اسپیشلی میرے لیے اتنی بڑی آنر کی بات ہے کہ میں کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی، اور یہ میرے پروگرام میں آئے، مجھے بات کرنے کا ان سے موقع ملا. بہت بڑی شخصیت اسپورٹس کی اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت اچھے انسان. ہم سب لوگوں کی نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دے. اور ویسے ہی جیسے انہوں نے اسکواش کو دنیا میں متعارف کرایا، جس طرح سے انہوں نے اسکواش کا نام پیدا کیا، اپنے جو انہوں نے کھیل جس طرح کا دکھایا ہے دنیا کو، ملک کا نام روشن کیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آگے بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں. ان کو اللہ تعالیٰ بہت لمبی زندگی اور بہت اچھی صحت سے نوازے. جی لسنرز، تو جہانگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان کی باتوں نے ایک نئی زندگی بھی دی ہوگی، انسپریشن بھی بنے ہوں گے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے آپ کی زندگی.